بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ابھی یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مفتی طارق مسعود صاحب ہے کوئی، ان کی ویڈیو دیکھی۔ پہلے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے جو اعتراض کیا تو مجھے اس پر کافی دیر ہنسی آئی، اور میں سوچنے لگا کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہو کر کے اس قسم کا اعتراض کر کیسے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب اعتراض کرنا تو آدمی کے اپنے اس پر ہے، وہ چاہے جس قسم کا بھی اعتراض کر دے۔ تو بہرحال انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد طلب کرو۔ تو اس آیت کا کوئی مطلب بتا دیں مجھے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کے، اور اگر نبی سے مانگنا جائز ہو یا اور دیگر لوگوں سے مانگنا جائز ہو تو کوئی اس کا مطلب بتا دے۔ تو میں سب سے پہلے ایک مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب قبلہ، آپ ہمیشہ یوٹیوب پر مت بیٹھا کیجئے، کبھی کبھی جو ہے نا تو گھر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن شریف بھی پڑھ لیا کیجئے۔ تو قرآن شریف آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو جواب قرآن مقدس میں خود ہی مل جائے گا۔ لیکن اب وہ کیا کریں، آدمی کو سستی شہرت حاصل کرنا ہے تو یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے، طرح طرح کے اعتراض کر رہا ہے۔ اب یہ اعتراض کوئی آج کا اعتراض تو ہے نہیں، یہ اعتراض نہ جانے کب کا اعتراض ہے۔ دیوبندی ہزاروں مرتبہ کر چکے ہیں، لاکھوں مرتبہ کر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں مرتبہ ان کو جواب دیا جا چکا ہے۔ بہرحال میں ان کی کتابوں سے بھی جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے کیسے مدد مانگی ان کے اکابرین نے، لیکن میں اس میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آیت کریمہ پڑھنے کے بعد میں اسی قسم کے اعتراض کرنا آپ کو آتا ہے تو پھر ایک اعتراض ہمارا بھی سن لیجئے۔ جو آیت آپ نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارے اسی کے پہلے آپ چلے جائیے نا۔ جیسے قرآن مقدس شروع کریں گے آپ تو آیت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اب اس آیت کا مطلب مفتی صاحب بتا دیں، یہ الزامی جواب ہے میرا کہ اس آیت کا مطلب بتا دیں مفتی صاحب تعریف نہیں کرتے ہیں گھر پر اپنے بچوں کی، بیوی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، گھر والوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اپنے مولویوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اپنے اکابرین کی تعریف نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تو فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو مفتی صاحب کا جو بھی جواب ہوگا بہرحال وہی جواب ہمارا یہاں پر بھی ہوگا، یہ الزامی طور پر میں نے عرض کیا ہے۔ اور رہا سوال مدد مانگنے والی بات، تو آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ جو ہے تو شرک ہے یا جائز ہے، مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتا ہے مانگنے کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت ایک طرف اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ پاک کافروں سے ہرگز نہ کہتا کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لو مدد کے لیے، جاؤ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی بلا لو، مدد مانگو۔ بہرحال آگے بڑھیں، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کے دین میں، کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے مفتی صاحب قبلہ، تو مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نظر میں کیا ہوئے؟ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو اس کو قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے بتایا، تو پھر معاذ اللہ رب العالمین خود اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ اور آگے بڑھیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر نیک کاموں کے اور تقوی کے، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کے۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ تو مدد مانگنے سے منع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آیت کا مطلب بتا دو، اس لیے میں نے کہا فیس بک اور یوٹیوب پر نہ بیٹھا کریں زیادہ، کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن مقدس بھی پڑھا کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آیت کریمہ اور بھی ہے بہت ساری۔ آگے بڑھیں اور آیت بتاتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر مدد کرو گے تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا وہ تمہاری۔ اللہ اللہ، تو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا اللہ پاک خود حکم دے رہا ہے، آپ کہہ رہے مدد مانگو ہی مت، اللہ تو مدد مانگ رہا ہے اپنے بندوں سے، یہاں وہ غنی ہونے کے باوجود بھی مدد طلب کر رہا ہے۔ اور سنیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قرآن مقدس نے فرمایا
کہ تم ان پر ایمان لانا. انبیاء اکرام سے کہا اللہ رب العزت نے میثاق کے دن وعدہ لیا کہ تم ان پر ایمان لے کر آنا, ان کی مدد کرنا. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اتنا تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, مفتی ہیں ماشاء اللہ آپ, اور پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہوئے مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے شان نزول کیا ہے اور یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی ہے. آگے بڑھیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد کرو ساتھ صبر, مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ صبر آپ کے نزدیک اللہ ہے, نماز آپ کے نزدیک اللہ ہے, اب کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ حیرت کی بات ہے یار, پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے کہاں پر ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. روزانہ نئے نئے اعتراض کرتے ہو, اور آپ کا حال یہ ہے سارے دیوبندی وہابیوں کا کہ اب مارا اب مار کے دیکھ, اب مارا اب مار کے دیکھ, پٹائی ہوتی رہتی ہے, پھر کہتے ہیں اب مار کے دیکھ. اس طرح کا ماحول ہے. آئیے اور بتاتا ہوں میں آپ کو, نہ جانے کتنی بار جواب دیا جا چکا, لیکن پھر بھی آپ پھر پوچھتے ہیں. تو آئیے وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, مدد کرو میری ساتھ قوت کے. نماز اور صبر تو غیر اللہ ہے, اور یہاں حضرت ذوالقرنین جو ہے تو مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. بتائیے حضرت ذوالقرنین کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان ہیں یا معاذ اللہ مشرک ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں وہ؟ چلیے اور آگے بڑھیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی. اللہ اللہ. اور آگے بڑھے, فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہے. تو مطیع مسلمان اللہ کے علاوہ کافی. جب اللہ رب العزت طاقت والا, پاور والا, سب کچھ اس کے پاس ہے, اقتدار والا, اختیار والا, سب کچھ وہ ہے, تو پھر مطیع مسلمانوں کو کاہی کے لیے جو ہے تو بیچ میں رکھ دیا کہ وہ بھی کافی ہے. آگے بڑھیں اور سناتا ہوں میں آپ کو. آپ بڑے پریشان ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مفتی صاحب میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں اور آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں. میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ وہاں تک بھیجائیں, اور آپ کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ تک پہنچائیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ قرآن شریف میں اتنی ساری آیتیں ہیں, آپ تو بیچارے ایک ہی آیت پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے آگے بڑھیے, میں بتاتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے فإن اللہ ہوا مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبرائیل. جبرائیل تو اللہ نہیں ہے نا, اور متقی مسلمان بھی ہے, بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں. اللہ اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ پاک فرماتا ہے رسول کے مددگار ہیں یہ سب. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں. آپ اصل میں سمجھے ہی نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھی سے مدد طلب کرو, میری ہی مدد طلب کرو. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنے بھی مومن مسلمان مدد کرتے ہیں, غوث پاک مدد کرتے ہیں, خواجہ غریب نواز مدد کرتے ہیں, یا دیگر جتنے بھی مدد کرتے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہے. کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ اختیار, وہ پاور عطا فرمایا, اس لیے وہ مدد کرتے ہیں, اس لیے مسلمان ان سے مانگتے ہیں. لیکن اب کیا کریں کہ آپ لوگوں کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں. خیر ایک آیت آخری پڑھ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور مسلمان ہیں, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. زکوٰۃ دینے والے بھی مددگار, نماز پڑھنے والے بھی مددگار. آپ تو بہت نماز پڑھتے ہیں یار, تبلیغی جماعت میں جا کر کے, پھر بھی مدد کا انکار کرتے ہیں. حیرت کی بات ہے. پتہ لگا آپ کو خود ہی معلوم نہیں ہے, آپ کو خود ہی اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں, ہم وہ والے نماز والے نہیں ہیں. اس لیے مطلب جو ہے تو صاحب آپ کہتے ہیں کہ مجھے آیت کا مطلب سمجھا دو. ارے مفتی آپ ہیں, مطلب کوئی دوسرا کیوں سمجھائے گا بابا؟ اچھی طرح سے پڑھا کرو, گھر میں بیٹھا کرو. یوٹیوب پر بہت دیکھتا ہوں میں آپ کو, بہت زیادہ یوٹیوب پر بیٹھے رہتے ہو, ایسا نہ کیا کرو. گھر میں بھی بیٹھا کرو, پڑھائی بھی کیا کرو, اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیا کرو, سمجھے آپ؟ تو کچھ دماغ صحیح چلے گا آپ کا, ایسے الٹے سیدھے سوالات نہیں آئیں گے آپ کے ذہن کے اندر. اور دوسری بات, آپ ایک اعتراض یہ بھی کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلتی ہے ایسے سوالات سے. لوگ مجھ سے منع کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں, ورنہ اس سے جو ہے تو فرقہ واریت پھیلتی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا, پھر بھی آپ کریں نہیں میں تو کروں گا. تو اسماعیل دہلوی صاحب کے مقلد ہیں آپ, سیدھی بات ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے کتاب تو لکھ دی ہے, مجھے معلوم ہے کہ گھر گھر لڑائی جھگڑا ہوگا, لیکن پھر بھی میں تو کتاب لکھوں گا. شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے, پھر بھی لکھوں گا, پھر بھی چھاپوں گا, اور چھاپ دیا اور آج تک چھاپ رہے ہیں. لڑائی جھگڑا تو آپ لوگوں نے شروع کر دیا یار, اور اس کے بعد بات کرتے ہیں فرقہ واریت کی. یہ فرقہ واریت آپ نہیں پھیلا رہے ہیں تو کون پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو قرآن مقدس کی بے شمار آیتوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے. ہاں, لیکن خالق حقیقی مالک
मालिक हकीकी, असल में देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और जो भी देता है दुनिया के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला के देने से अता फरमाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।